بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سابقہ لیکچر کے اندر سورہ عبسہ کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی اور آپ نے اس بات کو جانا تھا کہ سورہ عبسہ انہی مکی صورتوں کے تسلسل میں ہے کہ جو قرآن کے اس آخری حصے کی جو صورتیں ہیں، اس صورت کے شان نزول کے تعلق سے اور صورت کے مجموعی مضامین کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی کہ اس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور انسان کے مزاج اور انسان کی زندگی کے چند مراحل پر گفتگو ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ ان تخلیقی قدرتوں کی، اس کی صلاحیتوں کی بات ہوئی کہ جس سے پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مار کر دوبارہ زندہ کرنے اور قیامت کو برپا کرنے اور حساب و کتاب کو لینے پر قادر ہے. اور پھر کچھ نظارے، ایک منظرنامہ قیامت کا تھا کہ جس میں ہر انسان اپنی ہی فکر میں مبتلا ہوگا اور اس کو وہ اپنی ہی حالت میں اپنے ہی مستقبل کی فکر مندی کے اندر ہوگا. نہ اس کو اپنے باپ کی فکر ہوگی، نہ اپنے اولاد کی فکر ہوگی، نہ اپنی بیوی کی فکر ہوگی، نہ بھائی کی فکر ہوگی، نہ خاندان کی فکر ہوگی. کوئی اس دن کسی کے کام نہیں آئے گا. اس دن صرف انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی. ایک کھلے ہوئے چہروں کے، روشن چہروں کے خوش نصیب لوگ ہوں گے، اور کچھ ہے نا ایسے کہ جن کے چہروں پر پریشانی اور کآبت اور ان کے چہروں کے رنگ اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر مختصر سا بیان کیا ہے. سورت کے شان نزول کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی. عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ایک سابقین اولین میں سے ایک مہاجر صحابی تھے اور آپ نابینا تھے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ آپ ایسے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جس وقت بڑے بڑے قریش کے سرداران اس وقت سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، آپ سے گفتگو کر رہے تھے، اور آپ کو یہ امید تھی یا آپ کو یہ آرزو تھی کہ وہ سرداروں میں سے کوئی اسلام کی بات کو قبول کر لیں، اسلام کے عقیدے کو قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں. اور ان کے اس اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے ایک بڑی تعداد ان کے متبعین کی، ان کے پیروکاروں کی اسلام میں داخل ہو جائے گی. ایسے وقت پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہاں پہنچ گئے اور وہ سرور کائنات سے ضد کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی مما علمک اللہ، آپ مجھ کو اس میں سے کچھ سکھلائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا اور آپ نے چاہا کہ یہ کچھ دیر خاموش ہو جائیں، لیکن کیونکہ وہ اس سچویشن کو دیکھ نہیں سکتے تھے تو وہ آپ سے اصرار کرتے رہے. اس پر سے آپ کے چہرے پر کچھ ناگوارگی کے اثرات ظاہر. قرآن اس اثرات کو بھی ظاہر نہ کرنے دینا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنے نبی کی گرفت کی. میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل عین فطری تھا اور شریعت کے اور دعوت کے بہت ساری نزاکتوں اور تقاضوں کو دیکھا جائے تو خلاف شرع بھی نہ تھا، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعلیٰ کردار اور اس بلند مقام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. آپ کا جو اسوہ عظیمہ تھا، اسوہ کاملہ تھا، اسوہ حسنہ تھا، اس کے شان کے خلاف تھا کہ تھوڑی سی بھی یہ بے صبری، ناگوارگی آپ کے چہرے پر نہ ہے. دوسری بات یہ کہ اسلام کی دعوت اور اسلام کی تعلیم کے تعلق سے اونچ اور نیچ
امیر اور غریب، معاشرے کے اندر بڑے مقام اور چھوٹے مقام کے آدمی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سب قرآن کی تعلیمات کی نگاہ میں، دعوت کی نگاہ میں برابر ہیں۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک اصول بیان کیا کہ داعی کی نگاہ میں بڑے اور چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ ہزاروں بڑے لوگ ہوں، مقام والے ہوں، عہدے اور رتبے والے ہوں، لیکن اگر وہ اللہ کی بات کو نہیں سنتے ہیں، اللہ کی بات پر نہیں کان دھرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ان کا بڑا ہونا کسی کام کا نہیں ہے۔ اور کوئی چھوٹا سا آدمی، غریب سا آدمی، ہے نا، معاشرے میں جس کی کوئی ویلیو نہ کی جاتی ہو، اس کی کوئی وقت نہ سمجھی جاتی ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے کلام کو کہنا مانتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اگر اللہ کی بات پر، اللہ کے کلمے پر لبیک کہتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو قرآن کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں وہ بہت قیمتی ہے، وہ بہت کام ہے۔ تو جو خود دین سیکھنے آ رہا ہے اس سے اعراض کرنا، اور جو نہیں سن رہا اس کی خوشامد کرنا، یہ اس ایٹیٹیوڈ کے خلاف قرآن جو ہے تنبیہ کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسا بھی کرنا پڑتا ہے، داعی کا کام کیا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر، خوشامد کر کے بات کو سنانا، لیکن تعلیم جو ہے، دین کو سکھانا، علم جب تک دلچسپی نہ ہو، جب تک شوق نہ ہو، جب تک ذوق نہ ہو، جب تک پانے کی چاہ نہ ہو، جب تک علم کے سیکھنے اور سکھانے کا وہ عمل نہیں آتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ غیروں کو دعوت دینا، کافروں کے سرداروں کو دعوت دینا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حلقہ ایمان میں داخل کرنے کا جذبہ تو صحیح ہے، ضروری ہے، آپ کا یہی کام ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کام کے غلبے میں، اس کام کی چاہ میں آپ ان حضرات تک تعلیم پہنچانے میں قاصر رہ جائیں کہ جو درد کے ساتھ، چاہ کے ساتھ، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کی طلب کے ساتھ دین سیکھنا چاہتے ہیں، ان سے آپ کو تغافل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ قرآن کی نگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں حقیقی قیمتی لوگ ہیں، کام کے لوگ ہیں۔ اصلاً وہ ایمان کا سرمایہ وہی ہے کہ جو اپنی چاہ سے ایمان کو طلب کرنے آئے ہیں، اللہ کی کتاب کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے اسوے سے اور آپ سے رہبری حاصل کرنے آئے، ہے نا۔ تو دعوت کے اس عظیم مشن کے سامنے اس تعلیم کے اور اہل ایمان کی تربیت کے اور ان کے مسائل کو حل کرنے اور اہل ایمان کے کمزور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے سے آپ کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ عظیم نکات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر بیان کیے تھے۔ اس کی ایک دو آیتوں کی تفسیر ہو گئی تھی، انشاءاللہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ عبس و تولا، عبس کہتے ہیں منہ بسیرنے کو، ہے نا۔ ہم نے اس دن بیان کیا تھا تمہیدی کلمات کے دوران کہ ناگوارگی کے اثرات جو چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے غصہ کرنا، ایک ہوتا ہے غصے کا اظہار کرنا، ایک ہوتا ہے زبان سے کچھ کلمات کا ڈانٹنا یا ناگوارگی کے کوئی جملے کا اظہار کرنا، ایک ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا، فطری طور سے ناگوارگی کا جو اثرات چہرے پر نظر آتے ہیں سامنے والے کو، وہ عباسہ ہے۔ اور یہاں تو یہ معاملہ تھا کہ جو مخاطب تھا، یعنی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ تو اپنے معذوری کی وجہ سے ان اثرات کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ٹوک رہا ہے، کیونکہ دعوت وہ اعلیٰ مقام ہے کہ اس میں وہ صبر کا مقام مطلوب ہے، وہ تحمل اور صبر و برداشت کا مقام چاہتا ہے دعوت کا مقام، کہ وہ اس غیر شعوری طور سے اور غیر اختیاری طور سے جو ناگوارگی کا اظہار ہوتا ہے وہ بھی نہیں برداشت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ یہ نبی کا اعلیٰ مقام تھا، اور یہ وہ داعی کا اعلیٰ اسوہ ہے، یہ وہ معلم کا اعلیٰ نمونہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں کہا ہے کہ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر ہم معلم ہیں، اگر ہم اللہ کے دین کو سکھانا چاہتے ہیں، اگر ہم لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو اپنانا پڑے گا کہ جس اخلاق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اپنے پیارے نبی کو مخاطب کر رہا ہے، اور رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس حصے کو باقی رکھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ضعیف و نابینا شخص کے طرف سے تھوڑی سی عدم التفات پر اللہ ٹوک رہا ہے۔ ہمارے معاشروں میں جس طریقے سے ہمارے رہنما، ہمارے رہبر، ہمارے دین کے داعی، ہمارے بزرگان دین جس طریقے کا رویہ اپناتے ہیں، اور ان کی مجلسوں میں جس طریقے سے اہل اموال اور اہل عہدوں کی عزتیں ہوتی ہیں، پوزیشن اور رتبے والے لوگوں کی جس قدر عزت کی جاتی ہے، اور بے قیمت لوگوں کو، ہے نا، معمولی لوگوں کو، غریب لوگوں کو،
ہے نا، بے وقت لوگوں کو جس طریقے سے ان کے دروازوں پر ہے نا، ان کے دروازوں پر جو ہے اجازت کے لیے لائنیں لگانا پڑتی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نمونے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ تو عبس و تولا، منہ بناتے ہیں، وہ تولا اور پلٹ گئے، ہے نا، پیٹھ پھیر لی، بے رخی اظہار کی، کب؟ ان جاءہ الاعمی، اس وقت کہ جب ان کے پاس وہ نابینا آئے۔ اب یہ نابینا کے تعلق سے آپ کو عبداللہ ابن ام مکتوم، اور وہ اسلام میں شروعات میں داخل ہوئے تھے، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھی اور اسلام کی دعوت پر ایک فنا ہو جانے والی، مر مٹنے والی خاتون تھی۔ ان نے اپنی ساری جان و مال اللہ کے دین میں لگا دیا، اور جتنی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مکے کے بڑے دولت مندوں میں ان کا شمار تھا۔ جس وقت ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تھی، ایک بڑی تجارت تھی ان کی، جتنی دولت ان کے پاس ساری عمر میں کمائی تھی، ان نے سب اسلام کی دعوت کے کام پر لوٹا دی۔ تو اس جاءہ الاعمی، جب ان کے پاس ان جاءہ الاعمی، اس وقت ان کے پاس وہ نابینا آیا، وما يدريك لعله يزكى، جیسے میں نے کہا اوپر کہ کوئی بھی ایک فرد واحد دعوت کی لائن میں اسلام کی تبلیغ کے وقت، دین کی تعلیم کے وقت، کسی ایک بھی ادنا سے ادنا طالب علم کو، ادنا سے ادنا ساتھی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ وما يدريك، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا اس بات کا اندازہ، تمہیں کیا احساس، تم تو غیب جانتے نہیں ہو، لعلہ یزکا، کہ وہ اس سے یاد دہانی حاصل کر لے، وہ اپنی لعلہ یزکا، وہ تمہاری اس ایک سبق سے، تمہارے آج کے اس ایک تعلم سے، ایک جو سوال پوچھنے آیا ہے اس کا صحیح جواب مل جانے سے اس کی زندگی میں پاکیزگی آ جائے، اس کی زندگی میں طہارت آ جائے۔ کیا معلوم کیا ضروری بات وہ اپنے قلب کی طہارت و صفا کے لیے پوچھنے آیا تھا، تم نے اس کو انکار کر دیا جواب دینے سے۔ تو لعلہ یزکا، شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کر لے۔ اب یہاں یہ پتہ چلا کہ ایک طالب علم کی چاہ جس وقت وہ استاد کے پاس حاضر ہو، کیا ہونا چاہیے؟ تزکیہ، طہارت و صفائی ہونا چاہیے، ہے نا۔ زکوٰۃ کہتے ہیں، ہے نا، ناپاک چیز کو، گندگی کو صاف کر کے باقی کو پاک کر لیں۔ تو دل کے اندر سے غیر اللہ کی عزت، غیر اللہ کی عظمت اور غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال دینا، اور دل کے اندر خالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کو دل کے اندر بھر لینا، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ او یذکر، یا وہ یاد دہانی حاصل کر لے، تمہارے وعظ سے، تمہارے کسی لفظ سے، قرآن کی کسی آیت سے، قرآن کی کسی سبق کو سیکھ کر یذکر، وہ یاد دہانی، فتنفعہ الذکریٰ، تو یہ یاد دہانی، یہ تذکیر، یہ سبق کو دہرا دینا اس کے کام آ جائے۔ اما من استغنا، اب یہ اشارہ ان کفار قریش کی طرف ہو رہا ہے کہ جن کو دعوت دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواہاں تھے، اور جن کو آپ بڑے جو ہے اصرار کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑے اسلوب و حسن خوبی کے ساتھ ان سے آپ گفتگو کر رہے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ، ولید بن المغیرہ، ایسے اور ان جیسے بڑے بڑے سرداران قریش کہ جو اس وقت قریش کا کریم تھے، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ ان کو اپنی بات سمجھا رہے تھے، آپ ان کے سامنے اللہ کے توحید کی اور آخرت کی دعوت رکھ رہے تھے، اور آپ ان کو بات سمجھانے کی پوری جدوجہد سے کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتے تھے، وہ ٹال رہے تھے، وہ پن چھڑانا چاہ رہے تھے۔ تو کہا اما من استغنا، وہ کہ جو تم سے استغنا کرتا ہے، بے رخی کرتا ہے، بے نیازی دکھاتا ہے نا، جو اپنی جان و مال کو اللہ کے دین کے لیے نہیں وقف کرنا چاہتا، ہے نا، جو اپنے کان نہیں دھر رہا تمہاری بات پر۔ اما من استغنا، جو بے نیازی دکھاتا ہے، جو اللہ سے گھمنڈ کرتا ہے، جو اللہ کی بات کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا، فأنت له تصدى، فأنت له تصدى، تو تم ان کے لیے تصدی، یعنی تم ان کے لیے کوشاں ہو، تم اس کے لیے محنت کر رہے ہو، تم اس کا راستہ روکتے ہو، وہ سنتا نہیں ہے، تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، تم اس کے لیے محنت کر رہے ہو، تم اس کے لیے جافشانیاں کر رہے ہو۔ دیکھیے کرنا تو ہے، لیکن یہ قرآن خاص تقابل دکھا رہا ہے۔ اما من استغنا، جو اللہ کی بات سننے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کی بات سے بالا تر سمجھتا ہے، تم اس کو لیے تو تم بڑی محنت کرتے ہو، ہے نا۔
وما علیک الا یزکا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، وما علیک، اور تم پر کوئی حرج و مضائقہ نہیں، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ یزکا، کہ وہ کوئی تزکیہ نہ کرے، وہ اپنے آپ کو طاہر نہ ہو۔ یعنی آپ نے ایک بار بات پہنچا دی، آپ نے بات کو اچھے سے سمجھا دی، آپ نے بات کو پوری دردمندی کے ساتھ ان تک پیش کر دیا، لیکن وہ اب اس کو قبول نہیں کر رہے، وہ اب اس سے بے نیازی اختیار کر رہے ہیں، اب وہ اپنے اسی کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ پر اس بات کی کوئی گرفت ہوگی کہ آپ بس ہو نہ ہو آپ بس انہی کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، ہو نہ ہو آپ بس انہی کو آمادہ کرنے میں مبتلا ہے نا؟ تو ان کے ناپاک رہنے سے، ان کے تزکیہ نہ کرنے سے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ کہ جو آپ کے پاس سعی کرتا ہوا آیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ کہ جو تمہارے پاس سعی کر کے آتا ہے، جو تمہارے پاس چلتا ہوا آیا ہے۔ سعی اصل میں عربی میں کہتے ہیں جد و جہد کر کے کسی کام کو کرنے۔ قرآن نے سعی کا تذکرہ 2-3 جگہ کیا ہے۔ ایک جگہ قرآن نے سورہ جمعہ کے اندر جمعے کے تعلق سے کیا ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعے کے دن جب اللہ کی نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز و خطبے کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، یعنی قصد اور ارادہ کر کے، ہے نا، اور جد و جہد کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، تیز ایک مخصوص ٹارگٹ وقت میں خطبے سے پہلے مسجد پہنچنے کی کوشش کرو۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج فلا جناح ان یطوف بہ، تو جو صفا اور مروہ کے درمیان جو چلا جاتا ہے اس کو سعی کی جاتی ہے، کیونکہ صفا کی چوٹی سے مروہ کی طرف دوڑتے ہوئے تیز جاتے ہیں، ہے نا، کہ بھئی جلدی سے ان کو پورا کر۔ تو قصد و ارادے کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے کسی کام کو کرنے کو سعی کہا جاتا ہے نا۔ اردو میں بھی کہتے ہیں صاحب بڑی سعی کر رہے ہیں، یہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں، صاحب بڑے لگے ہوئے ہیں، دیکھیے صاحب کامیاب کر دے اللہ، آپ کی سعی کو اللہ قبول فرمائے، ایسا کہتے ہیں، ہے نا۔ تو جو تمہارے پاس محنت کر جد و جہد کر کے آتا ہے، جو تمہارے پاس سعی کر کے آیا ہے، تکلیف اٹھا کر آیا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا ہے نا، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی ان کی نہ دیکھ سکنے کے عذر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو اپنے عذر کے باوجود، ہے نا، گرتا ہوا، ٹھوکریں کھاتا ہوا، دیواروں کا سہارا لیتا ہوا، ٹٹولتا ہوا، کسی کی مدد لیتا ہوا تم تک آیا ہے، راستے کی ٹھوکریں اور گرنے کے خطرے کو لے کر تم تک آیا ہے نا، فأنت عنہ تلہا، تو تم اس سے بے توجہی کرتے ہو، تم اس سے بے رخی کرتے ہو، تم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو جو اللہ کے دین کے لیے، جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، جو قرآن کو حاصل کرنے کے لیے سعی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، چلتا ہے، کوشاں ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہے، چاہے وہ چھوٹا آدمی ہو، چاہے وہ معذور ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بے آوان و انصار ہو، چاہے اس کے پیچھے کوئی بڑی پارٹی اور پلٹن نہ ہو۔ اور وہ کہ جو اللہ کے دین سے بے رخی کرتا ہے، چاہے وہ سردار ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ لکھپتی ہو، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے اس کے پیچھے لوگوں کا لشکر ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ ہیچ ہے، اس کی کوئی قیمت ہے۔ فأنت عنہ تلہا وہو یخشی فاما من جاءک یسعی، فاما من جاءک یسعی، اور وہ کہ جو تمہارے پاس جد و جہد و سعی کرتا ہوا آیا، وہو یخشی، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اصل جو ہنر ہے، اصل جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے نا، جو اچھے اور برے اور اللہ کے محبوب اور مبغوض میں فرق کرتا ہے، وہ یہ صفت کہ وہ یخشی، اور وہ اللہ کا لحاظ کرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ خوف میں اور خشیت میں تھوڑا سا فرق ہے، خوف میں اور خشیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خوف کہتے ہیں خالی ڈر کو، ہے نا، ڈر چور کا بھی ہو سکتا ہے، ڈر دشمن کا بھی ہو سکتا ہے، ڈر درندے اور جنگلی جانور کا بھی ہو سکتا ہے، اور خشیت کہتے ہیں لحاظ کے ساتھ والے ڈر کی۔ اس کی ایک مثال ہے، جیسے کہ کوئی شخص کسی غلط کام میں مبتلا ہے، کوئی جرم کر رہا ہے،
اور وہ ڈرتا ہے کہ پولیس نہ آ جائے. چور، کوئی قاتل موقع قتل پر موجود ہے اور پولیس آ گئی، ڈی ایس پی آ گیا، اس کو بڑا ڈر لگے گا. لیکن آپ یہ سوچئے کہ اسی کے برمقام اس کے اس جرم کی جگہ پہ اس کی بوڑھی ماں آ جائے، ڈنڈا ٹیکتی ہوئی، کچھ بھی نہیں کر سکتی. پولیس گرفتار کر لے گی، مقدمہ چلا لے گی، ماں تو کچھ بھی نہیں کرے گی. لیکن اگر کوئی شریف انسان ہے، اگر کوئی اپنی ماں سے محبت کرنے والا، اس کی عزت کرنے والا انسان ہے، تو وہ پانی پانی ہو جائے گا. اور اس کو خوف اس بات کا ہے کہ میری ماں کو نہ پتہ چل جائے، کیونکہ میں اس کی نظر میں گر جاؤں. وہ سوچے گی کہ اس کا بیٹا یا باپ سوچے گا کہ میرا بیٹا کیسا انسان ہے، خراب برا انسان. تو جو پولیس کا یا جنگلی جانور کا ڈر ہے وہ خوف ہے، وہ خالی خوف. اور جو ماں کا یا باپ کا لحاظ والا ڈر ہے وہ خشیت ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کا لفظ بھی استعمال ہے کہ خالی خوف کافی نہیں ہے، خوف کے ساتھ جو خشیت ہے وہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. وہ یکشا، اور وہ اللہ کا لحاظ کرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کے مقام کا ہے نا، وہ اللہ کے مقام کا خیال رکھتا ہے. تو فأنت عنہ تلہا، تو تم اس سے بے رخی و بے نیازی اختیار. اب یہاں قرآن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی کا اجارہ، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں. یہ کسی قوم کے لیے، کسی خاندان کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی فلاں کے لیے یا فلاں کے لیے مخصوص نہیں ہے. یہ تو اللہ کا ذکر ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ جس کو کہتے ہیں کہ یاد دہانی ہے. بس جو چاہے اس سے تذکیر و یاد دہانی حاصل کر لے، جو چاہے اس سے سبق لے لے، جو چاہے اس سے اپنی زندگی کو سنوار لے، اس کو فائدہ ہوگا. جو اس کو اخذ کرے گا، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کا علم حاصل کرے گا، جو اس سے عبرت لے گا، جو اس کو خشیت و عبرت کی نگاہ سے پڑھے گا، اللہ اس کو فائدہ دے گا. جو اس سے بے توجہی کرے گا اس کو فائدہ نہیں دے گا.